والسلام علی رسول اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ جو رکوع آج پڑھا گیا قرآن میں، دوسری اہم جو عبادات ہے نماز، زکوٰۃ اور حج، اس کا ذکر آپ کو مختلف مقامات پر پھیلا ہوا ملے گا، لیکن روزوں کے تعلق سے پورے احکامات اور پوری چیزوں کو ایک ہی جگہ جمع کر کے ایک ہی رکوع میں سمو دیا گیا ہے۔ اور پہلی جو دو آیتیں ہیں اس میں سے پہلی آیت میں مقصد روزہ بتایا جا رہا کہ اس کا مقصد تقویٰ ہے۔ یہ روزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے۔ تقویٰ ایک دل کی کیفیت ہے، اور تقوی میں زیادہ طور بچنے کا مفہوم ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قانون توڑنے سے بچانا، اللہ کی ناراضگی سے بچانا، تو یہ اس کا مقصد ہے اور یہ دل کی کیفیت ہے تقویٰ۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، کیا ہمارے اندر تقویٰ آیا؟ ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو یہ مقصد ایک تقویٰ ہے اس میں۔ دوسرا ایک ٹریننگ ہے صبر کی، یعنی صبر کی ٹریننگ ہے، اور اپنے آپ کو برائی سے، گناہوں سے، معصیت سے روکنے کی ایک مشق کرائی جاتی ہے۔ صبح سے شام تک ایک انسان بھوک اور پیاس اور شہوت، یہ تینوں چیزوں پہ کنٹرول کرتا ہے، یہ تینوں چیزوں پہ۔ اور پھر روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے، کسی سے لڑنے سے، کوئی سگریٹ پینے والا سگریٹ چھوڑ دیتا، شراب پینے والا شراب چھوڑ دیتا۔ تو یہ تمام چیزیں ایک مشق کرا کے دکھائی جاتی، جب تم میرے لیے صبح سے شام تک یہ چیزیں چھوڑ سکتے ہو اور ایک مہینے کے لیے چھوڑ سکتے ہو، تو زندگی بھر کے لیے بھی تم چھوڑ سکتے ہو۔ تو ایک بندہ مومن کو زندگی بھر کا روزہ بھی ہے، حلال اور حرام کا روزہ زندگی بھر کے لیے۔ تو اور اصل جو تیاری کرانی تھی، جو عظیم مرحلہ آنے والا تھا جہاد و قتال کا، جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی راہ میں قتال کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے، اور مرکز توحید کو جو مرکز شرک بنا دیا گیا تھا 360 بت رکھ کر، اس کو آزاد کرانے کے لیے جہاد بالقرآن تو 13 سال مکے میں چلتا رہا۔ اب جہاد بالسیف شروع ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے یہ پہلے کی دو آیتوں میں جو حکم ہے، وہ یعنی اس میں علماء میں اختلاف ہے، مفسرین میں وہ رائے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے 3 دن کے روزے رکھائے گئے ایام بیضا کے، 13، 14، 15، اور اس کے اندر بھی یعنی آپ کو اجازت دی گئی، یعنی اختیار دیا گیا، چاہے تو روزہ رکھو، چاہے تو فدیہ دے دو، اور اگر آپ روزہ بھی رہ رہے ہیں، فدیہ بھی ساتھ دے رہے ہیں، دو بھی کام کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے خیر ہے، وہ بھی بتایا گیا۔ بعد میں پھر جنگ بدر سے پہلے یہ روزوں کی فرضیت کا حکم آیا، روزے فرض کر دیے گئے، اور وہ پورے 1 مہینے کے کیے گئے، اس کا ذکر ہے سو آگے آیا۔ اس میں ایک چیز رخصت باقی رکھی گئی کہ اگر مریض ہے یا سفر پہ ہے تو رمضان کے روزے بھی آپ ہے سو یعنی قضا کر سکتے، اور ایسے آپ شیخ فانی ہو گئے کہ اب آپ کی ریکوری کے چانسز نہیں ہیں اور روزہ رہنے سے آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو ویسے ان کے لیے فدیہ رکھا گیا، فدیہ باقی رکھا گیا، ورنہ فدیہ ہے سو ہٹا لیا گیا دوسرے صحت مند لوگوں کے لیے، اور ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ سفر پہ ہے یا پھر بیمار ہیں تو یہ گنتی تعداد بعد میں پوری کر لیں۔ اور پھر آگے یعنی وہ مہینے کا ذکر آ رہا جس میں روزے فرض کیے گئے، وہ رمضان کا مہینہ۔ 12 مہینوں میں سے اللہ نے 1 مہینے کو چنا۔ اگر آپ چند دن، گنتی کے چند دن لیتے ہیں تو 360 کے مقابلے میں 30 دن کم ہیں، 29 دن، 30 دن۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینے کو قرآن کا مہینہ ہے، جیسا کہ ہمارے غلام محی الدین صاحب ابھی بات سامنے رکھے کہ اس کو فضیلت دی گئی نزول قرآن کی وجہ سے، تو اس مہینے کو خاص کیا گیا۔ اور اس میں جو بات بتائی جا رہی کہ قرآن جو ہے ہدی للناس ہے،
تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی دوسری ہی آیت میں کہا گیا ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو کہیں پر ھدی للناس کہا گیا، کہیں پر ھدی للمتقین کہا گیا، کہیں پر مسلمین محسنین، اللہ نے الفاظ بدل بدل کے استعمال کیے، اور کہیں پہ کہا گیا ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے تو بیان ہے، لیکن ہدایت اور رحمت ہے، موعظہ ہے، نصیحت ہے، وعظ ہے متقین کے لیے۔ تو یعنی قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے بھی تقویٰ ضروری ہے، اسی طرح روزے کا مقصد بھی ایک تقویٰ بتایا جا رہا۔ تو تقویٰ ہم کو رمضان میں جو قرآن سے ہم گزرے، کیا اس سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا، یہ بھی ہم کو اپنا سیلف انٹروسپیکشن کرنا ہے، جائزہ لینا ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا کہ اس میں جو ہدایت ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل بین ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو ہدایت بین ہے، جیسا سمندر میں اگر کوئی آئل کا ٹینکر پھٹ جاتا ہے، سپل ہو جاتا ہے آئل پورا، تو وہ سطح پہ رہتا ہے، اندر نہیں ڈوبتا۔ تو اسی طرح قرآن کی جو ہدایت ہے وہ سطح پر ہے۔ قرآن آپ کی فطرت سے اپیل کرتا، انسان کے اندر جو فطرت اللہ نے رکھی ہے، جیسا کہ ایک دینی شعر میں کہا گیا کہ دیکھنا کہ تقریر کی لذت، اس نے بات وہی کہی جو میرے دل میں تھی۔ تو یہ قرآن وہ باتیں بتاتا ہے جو آپ کی فطرت اور آپ کی دل سے اپیل کرتا ہے۔ تو اسی طرح اس کی جو ہدایت ہے یہ سطح پر ہے، اس کو نصیحت لینے، ہدایت لینے کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ اور سورہ قمر میں یہ بات ہے، سو یعنی 4 مرتبہ آیت نمبر 17، 22، 32، 40، 4 مرتبہ سورہ قمر سورہ نمبر 54 میں یہ بات بتائی گئی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تحقیق قرآن کو آسان کر دیا نصیحت اخذ کرنے اور یاد کرنے، یاد دہانی کے لیے یاد کر لینے اور نصیحت اخذ کرنے کے لیے قرآن آسان ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی کہ اس سے نصیحت لے سکے، کوئی اسے یاد کر سکے، یاد دہانی اس کے ذریعے سے کرا سکے۔ تو یہ قرآن آسان ہے، اس کی ہدایت آسان ہے۔ تو یہ بھی ایک بات اہم تھی اس میں سمجھنے کی۔ والفرقان، اور قرآن میں حق اور باطل کو جدا کر دینے والی تمیز موجود ہے۔ اس کے قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام اس کا الفرقان بھی ہے، یعنی یہ دس از دا کرائیٹیرین ٹو جج بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، حق اور باطل کو جدا کرنے والی طاقت، قوت۔ اور یہ وَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ تو تقوی سے بہت ساری چیزیں جڑے ہوئی ہیں۔ اسی طرح عبادت کا بھی مقصد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہاں پر بھی عبادت رب کا مقصد بھی تقوی بتایا گیا۔ اور تقوی کا ثواب جو ہے، ریوارڈ جو ہے، وہ جنت ہے۔ کئی جگہ قرآن میں اعدت للمتقین، جنت ہے سو متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اور اس جہاد اور قتال کے لیے کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ اصل مقصد ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، روئے زمین پہ نظام و عدل و قسط قائم ہو جائے، اس کے لیے جہاد قتال دیا گیا۔ مکے میں 13 سال وجاہدہم بہ جہاداً کبیرہ، بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے چل رہا تھا۔ مدنی دور میں آ کر جہاد بالقرآن، اس کے ساتھ جہاد مع السیف، حدید کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے، تیروں کے ذریعے، یہ چیزوں کے ذریعے سے بھی جہاد کرایا گیا۔ جب ہے سو یہ دین غالب ہوا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ کی سنت یہی ہے کہ دونوں چیزیں ملا کر، یعنی یہ سکے کے دونوں رخ ہے، دعوت و تبلیغ، جہاد و قتال، یہ ملا کر یہ دین ہے سو یعنی غالب ہو سکتا۔ یہ بات بھی ہمارے کو یہاں سے لینی چاہیے۔ اور آگے
یہ کہا گیا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان روزوں کے ذریعے آپ کے اندر دعا کی چاشنی پیدا ہونا ہے۔ یہ 29 دن 30 دن میں آپ کی لو اللہ سے لگنا۔ آپ دیکھیں یوم العرفہ میں، عرفات کے میدان میں کوئی عبادت نہیں ہے سوائے دعا کے۔ تو وہ چاشنی آپ کے اندر جب پیدا ہوتی، آپ اللہ سے کنیکٹڈ ہو جاتے۔ جیسا آپ کوئی بھی گھر، کوئی بھی مقام، کوئی بھی کمرے میں گئے، وہاں پر انٹرنیٹ رہا تو آپ یعنی کنیکٹ ہو جاتے اس سے۔ اسی طرح آپ کو اللہ سے اپنا کنیکشن قائم کرنا ہے، اور خالق اور مخلوق میں کوئی حائل نہیں ہے درمیان، کوئی واسطہ وسیلہ حائل نہیں ہے۔ جب چاہے جہاں سے چاہے اللہ کو پکار لو۔ تو یہاں پر وہی کہا گیا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فإنی قریب، میں پس ان کے بہت قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ان سے ان کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ قربت بتائی گئی کہ مجھے جب چاہے جہاں سے چاہے ڈائریکٹ پکارو، میں سنتا ہوں، کوئی واسطہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں خالق اور مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ نہ کوئی پوپ، نہ کوئی پادری، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پنڈت، کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو بندے سے یعنی کنیکشن حاصل کرنے۔ ہاں کوئی چیز حائل ہے تو وہ آپ کی معصیت ہے، آپ کے گناہ ہے، آپ کی نافرمانی ہے، آپ کا امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو حائل ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر وہ بات بھی واضح کر دی گئی، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے، لیکن کنڈیشن رکھا گیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کو بھی چاہیے کہ میری استجابت کو قبول کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھا راستہ پائے۔ تو یہ کنڈیشن رکھا گیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَإِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، یہ فارمولے دیے گئے، یہ قوانین دیے گئے، تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا، تم میری دین کی مدد کرو، نصرت کرو، میں تمہاری نصرت کروں گا۔ تو اسی طرح اس آیت کا یعنی یہ مطلب لیا گیا۔ پھر ہے سو جو احکامات تھے جڑے ہوئے روزے سے، وہ ہے سو سامنے رکھے گئے کہ روزوں کی راتوں میں، چونکہ یہ دین فطرت ہے، ایک شخص کو 29 یا 30 دن اپنی بیوی سے دور رہنا، مہینہ بھر منکوحہ بیوی سے، جوانی کی عمر میں بہت مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے قریب رکھتے ہوئے رمضان کی راتوں میں اس چیز کو یعنی واضح کر دیا ان آیات کے ذریعے۔ ورنہ پہلے ہی امتوں میں یہ تھا کہ ایسو آپ رات میں جیسے ہی سو گئے روزہ شروع ہو جاتا تھا، ان کے پاس سحری بھی نہیں تھی، اور ان کے پاس بیویوں کے پاس جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ یہ امت کے لیے آسانی، آخری امت، آخری رسول اور سب سے محبوب رسول اور آخری محبوب امت، تو بہت ساری سہولتیں ہم کو دی گئی، اس میں سے یہ بھی ایک سہولت ہے۔ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، یہ کہا گیا۔ اور اللہ جان لیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، ایسا سمجھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے، کیونکہ تم کو احکامات پتہ نہیں تھے۔ تم کو احکامات اب دے دیے گئے کہ تم کو یعنی رات میں جانے کی اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی مقصد بتایا گیا کہ بیوی سے ہم بستری کا ایک مین مقصد اولاد ہے، نیک صالح اولاد۔ دوسرا لتسکنوا الیہا، سکون حاصل کرنا ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کی شرم کی، عفت کی، عزت کی حفاظت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں۔ اس لیے یعنی اس کی یعنی رمضان کی راتوں میں بھی اجازت دی گئی سوائے اعتکاف کے۔ وہ بات بھی ہے سو پھر وضاحت کر دی گئی کہ صرف اعتکاف کی حالت میں تمہارے کو پھر یہ اجازت نہیں ہے۔ ہاں معتکف کچھ ضروری کام، کوئی ضروریات اہم چیزوں کے لیے مسجد سے نکل کر گھر آ سکتا، لیکن بیوی سے ہے سو ہم بستری وغیرہ نہیں کر سکتا، شہوت کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ بالکل اپنے آپ کو یہ آخری 10 دن میں حوالے کر دینے کا یعنی سب سے ایک بہترین عبادت اعتکاف اور اللہ کے قریب ہونے کی ایک عبادت دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی حدوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ،
لوگوں کے لیے اللہ اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم لعلہم یتقون، پھر سے تقوی کا ذکر آیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ پھر آخری چیز ساتھ رکھی گئی حلال کیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، دھوکہ دے کر، لوٹ کر، ڈبا کر، جھوٹ بول کر ایک دوسرے کا مال کھانے سے روکا گیا، کیونکہ عقل حلال امپورٹنٹ ہے۔ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے پاس عقل حلال نہیں ہے۔ ایک وہ حدیث میں، ایک روایت میں وہ پورا نقشہ کھینچا گیا کہ ایک شخص ہے سو یعنی سفر حج کر کے آ کے جبل رحمت پر پہنچ گیا ہے، اس کا لباس، اس کا ہاتھ پیر خاک آلود ہوئے ہوئے ہیں، یا رب اللہ سے دعا مانگ رہا ہے ان ساعتوں میں، ان ایام میں جب دعا مقبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پلٹا کے کہہ رہے ہیں کہ میں کیسا اس کی دعا قبول کروں جبکہ اس کا کھایا ہوا حرام، پیا ہوا حرام، اور اس کا لباس حرام، اور اس کا جسم جو غذا سے بنا ہے وہ بھی حرام۔ تو یہ حلال و حرام مسلمان کے لیے ہمیشہ زندگی بھر کے لیے ایک کیا بولنا چاہیے لٹمس ٹیسٹ ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ دوسرا، رشوت دے کر مقدمہ کوئی زمین کا، کوئی پلاٹ کا، یا کوئی بھی چیز کا اپنے فیور میں کرنے، کوئی جاب، کوئی نوکری، کوئی کانٹریکٹ لینے سے، کسی کو رشوت دے کے اس سے بھی یعنی اس میں روکا گیا، جبکہ یعنی تم جانتے ہو، کیونکہ جو آدمی رشوت دے رہا یا دھوکہ دے رہا کم سے کم اس کو معلوم ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ میں جاب کا مستحق نہیں ہوں، ہاں میں یہاں رشوت کھلا کے یہ جاب لے رہا ہوں، یہ میں کانٹریکٹ ملنے کا میری کمپنی مستحق نہیں ہے، میں رشوت دے کے یہ کانٹریکٹ لے رہا ہوں، تو اس سے بھی یعنی یہاں پر روکا گیا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں سامنے رکھا۔